بھائی جو لبرل لوگ ہیں جو کہتے ہیں مولوی بے عقلی کی باتیں کرتے ہیں, مولوی بے عقلی کی باتیں نہیں کر رہا میرے بھائی. تم چونکہ شہوت پرست ہو, تمہیں زنا کو حلال کرنا ہے. تمہیں باپ اور ماں کو گھر میں رکھنے کے لیے تم تیار نہیں ہو, تمہیں ان کو بڑھاپے میں اولڈ ہوم میں جمع کرانا ہے. تم نے عیاشی کی زندگی گزارنی ہے, تم نے رب کی عبادت سے جان چھڑانی ہے. تم اپنی زندگی کو گاڈ لیس بنانا چاہتے ہو کہ خدا کا دماغ سے نکال دو تاکہ ہم جانوروں کی طرح آوارہ ہو کے زندگی گزاریں, گدے اور گھوڑوں کی طرح عورت کا استعمال کرے, جس کا جب دل چاہے جس عورت سے جا کے منہ کالا کرے. مذہب تو باؤنڈ کر دیتا ہے نا آپ کو پابندیوں میں. ان پابندیوں سے اپنے آپ کو آزاد کرنے کے لیے اللہ کا انکار کرتے ہیں, اور لیبل کس کا لگاتے ہیں کہ ہماری عقل میں نہیں آتا. تبھی قرآن کہہ رہا ہے بل ادارک علمہم فی الآخرہ بل ہم فی شک منہا بل ہم منہا عمون. جان کر اندھے بنے ہوئے ہیں خواہشات کی وجہ سے. اس لیے اللہ نے فرمایا افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ, بھلا اس کو دیکھا جو حقیقی اللہ ہے اس کا تو انکار کر رہا ہے اور اپنی خواہشات کو اس نے خدا بنایا ہوا ہے. گاڈ ہر ایک کا ہوتا ہے, کسی کا حقیقی گاڈ ہوتا ہے, کسی کی خواہشات اس کا خدا بن جاتی ہیں. وہ خواہشات کی عبادت کر رہا ہے. یہ جو لوگ ہیں نا جو آپ کو بار بار فیس بک پہ لبرل لوگ ہیں اور اللہ کا انکار کرنے والے لوگ ہیں, بار بار کہہ رہے ہیں یہ مولویوں کی باتیں, خدا رسول جنت جہنم فرشتوں نے گولی یہاں سے وہاں کر دی اور کہہ کے لگا کے ہنستے ہیں. تو یہ اصل میں وہ لوگ ہیں جو اپنی خواہشات کو خدا بنانا چاہتے ہیں کہ ہمارے بھی, کیونکہ مولوی تو پابندیاں لگائے گا نا, یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہنے لگے میری بیگم فلاں آدمی سے ہنس کے باتیں کری, مجھے غصہ آیا. تو بیگم نے کہا پھر کیوں تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے بھائی؟ بیگم میں اعتراض کر رہی ہے میں پہ, تمہیں غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تو اس نے کہا میری غیرت کے خلاف ہے. اس نے غیرت کیا ہوتا ہے؟ ٹھیک ہے نا, غیرت کیا ہوتا ہے؟ تو اب مذہب کی پابندیوں سے آپ اگر باہر نکل جاؤ تو جس سے چاہو ہنس کے بات کرو, پھر آپ کو غصہ ہونے کی اجازت. انگریز کی بیوی کسی سے ہنس کے بات کرتی ہے, گورے کو غصہ آتا ہے؟ آئے گا؟ کوئی بات نہیں بھائی, ہنسنے پر گورنمنٹ نے کوئی پابندی نہیں لگائی. اسی طرح انگریز بھی اگر کسی گرل فرینڈ سے اپنی ہنس کے بات کرے گا تو اس کی بیوی کو بھی غصہ, بولو بھائی, نہیں آئے گا. تو یہی ماحول چاہتے ہیں ہمارے معاشرے میں بھی پھیل جائے, غصہ لیس ہو جائیں. ٹھیک ہے نا, غصہ آئے تو صرف مولویوں پہ آئے, مولوی کے علاوہ کسی پہ غصہ نہ. بیٹی پہ غصہ آئے کہ وہ بن ٹھن کے بے پردہ ہو کے باہر کیوں جا رہی ہے, نہ بہن پہ غصہ آئے, نہ بیوی پہ غصہ آئے, نہ بیوی کو شوہر پہ غصہ آئے کہ کیا لگتی ہے تیری جو ہنس کے باتیں کر رہا ہے اس سے 1 گھنٹے سے, ہے بھائی. کسی کو بھی غصہ کسی پہ نہ آئے. صرف لوگوں کو اگر غصہ آئے تو مولویوں پہ آئے کہ وہ غیرت کی باتیں کیوں کرتے ہیں, اللہ رسول کی باتیں کیوں کرتے ہیں, عورت کو پردے کا حکم, مرد کو داڑھی کا حکم, اور فرشتوں کو گولی یہاں سے وہاں کر دی. اس قسم کی باتیں ہیں بھائی. مفتی تقی عثمانی صاحب کو اللہ نے بچا لیا, واہ واہ واہ, اتنے بڑے بزرگ ہیں, اللہ نے بچا لیا. تو اس سے تو یعنی یہ ثابت ہو جائے گا کہ وہ اللہ کے مقرب ہیں. تو ہم کیا ہیں, ہم ایسے ہی ہیں. ٹھیک ہے نا بھائی, اللہ کی نعمت ہے, کسی کو بچاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے تقوی کی وجہ سے, اس کے اخلاص کی وجہ سے, اور کسی کو شہادت دے دیتا ہے. تو ان کو کسی پہ غصہ نہیں آتا ہے تو صرف کس پہ, مولوی. باقی میں جو مولویوں کا دفاع کرتا ہوں اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں ہے کہ سب مولویوں کا میں دفاع کرتا ہوں. یہ ڈکشنری سے نکال دو, مجھے پتا ہے, میں تو شعر سناتا ہوں. ہے خرابی دین کی ان 3 سے, شاہ ظالم پیر جاہل مولوی بے دین سے. 2 چیزیں ہیں مولویوں میں کہ اگر وہ 2 بیماریوں میں سے ایک بیماری بھی کسی مولوی میں ہوگی تو بیڑا غرق کرے گا. بس یہ بات کر کے میں بیان ختم کرتا ہوں. کسی بھی مولوی کے بیان سننے ہو یا اس سے فائدہ اٹھانا ہو تو 2 چیزیں چیک کر لیا کرو کہ یہ گڑبڑے نہ ہو. نمبر 1, خود عمل ہی نہیں ہوگا. بعض دفعہ دعوے ہوں گے, عمل نہیں ہوگا, وہ بیڑا غرق کرتا ہے. اور بعض دفعہ علم نہیں ہوتا, عمل بہت ہوتا ہے. بہت سے مولوی بڑے مخلص ہیں, علم کم ہے ان کے پاس. کوئی حدیث کہیں سے مل گئی, جیسے میں بتاتا ہوں نا, امام احمد ابن حنبل کے پاس ایک شخص آیا, اس نے کہا کہ میرے باپ نے حکم دیا ہے کہ میں اپنی بیوی کو طلاق دے دوں. صحیح ہے نا, حدیث پڑھ لی تھی کہیں. امام احمد نے کہا کہ مت دو طلاق. اس نے کہا کہ نبی نے حکم دیا ہے حضرت عمر کے بیٹے کو کہ جب باپ حکم دے بیوی کو طلاق دینے کا تو کس کی اطاعت کرو, بولو بھائی, باپ کی. تو حدیث تو ہی ہے
پیغمبر کی تعلیمات تو یہ ہیں کہ باپ جب حکم دے رہا ہے بہو کو طلاق دینے کا تو بیٹے پر لازم ہے کہ وہ کیا کر دے. اب یہ ادھورا علم ہے, بہت مشکل ہے. یہ گڑبڑ کرتا ہے. یہ جو مولوی جو بیڑا غرق کر رہے ہیں نا دین کا, یہ وہ ہیں جن کو علم میں رسوخ, بولو بھائی, نہیں ہے, یا رسوخ تو ہے, سمجھنے کی صلاحیت, ہر چیز کی ہر صلاحیت اللہ نے ہر ایک میں تھوڑی رکھی ہے. تو امام احمد بن حنبل چونکہ مجتہد تھے نا, انہوں نے فوراً کہا کہ حل ابو کا مثل عمر, کیا تمہارا باپ بھی عمر جیسا ہے؟ آپ کی سمجھ میں نہیں آ رہا تو اس کی سمجھ میں کہاں سے آیا ہوگا بھائی. اس نے حدیث پیش کی کہ نبی نے حضرت عمر کو, عبداللہ بن عمر کو حکم دیا کہ باپ کی اطاعت کرو نا. باپ جب حکم دے بہو کو طلاق دینے کا تو باپ کی بات ماننا لازم ہے. تو اس نے کہا یہ تو باپ کی اطاعت تو واجب ہے, تو میرا ابا بھی کہہ رہا ہے تو میں بھی بیوی کو چھوڑ رہا ہوں. تو یہ آدھا علم ہے. تو حضرت امام احمد بن حنبل نے کیا کہا, حل ابو کا مثلو عمر, کہ تمہارے ابا بھی حضرت عمر جیسے. حضرت عمر کے بارے میں تو اطمینان تھا کہ اگر وہ حکم دے رہے ہیں تو اس کی کوئی لاجک ہوگی. تمہارے ابا کا کیا پتا بھائی, بلا وجہ خامخواہ کی ٹینشن بھی ہوتی ہے نا. آج کے ساس سسر جو میری بیانات سن رہی ہیں ساسیں, ان کے علاوہ کی بات کر رہا ہوں. آج کے ساس سسر کا کوئی بھروسہ تھوڑی ہے کہ یار ویسے ہی خامخواہ میں بلا وجہ بہو سے چڑے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوں اور بیٹے کو حکم دے رہے ہوں اس کو چھوڑ دو. بعض دفعہ بلا وجہ نہیں, با وجہ بھی ہوتے ہیں, بعض دفعہ بلا وجہ بھی ہوتے ہیں. تو اس میں رائے لینی پڑتی ہے کہ یہ کسی وجہ سے کہہ رہے ہیں یا خامخواہ میں اپنا غصہ نکال رہے ہیں بلا وجہ کا. تو ادھورا علم کیا کرتا ہے انسان کو. میں نے ایک حدیث سناتا ہوں نا, نبی نے فرمایا, ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری عمر تو بہت لمبی ہے, درخت تمہاری عمر کا کیا بھروسہ, کل کا بھروسہ نہیں, اور درخت تو پتہ نہیں کتنے سالوں میں پھل دے گا. اب جس نے یہ حدیث سنی ہو وہ کیا کہے گا, گویا اسلام میں درخت لگانا اچھا کام نہیں ہے. نبی تو دنیا کی نفی سکھا رہے ہیں. کیا ہو گیا, بس یہ ختم کر رہا ہوں, آخری ہے, واقعی آخری ہے. دیکھو حدیث میں آتا ہے ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا کہ کیا درخت 5-6 سال بعد جا کے پھل دے گا. میں حدیث کا مفہوم اپنے الفاظ میں بیان کر رہا ہوں. اور موت کا کوئی بھروسہ نہیں, کل مر جاؤ پرسوں مر جاؤ, ہیں موت کا ایک لمحے کا پتہ نہیں ہے, اور امیدیں اتنے سالوں کی. جس نے صرف یہ حدیث پڑھی ہو آدھا علم ہے, وہ کہے گا بھائی وہ کبھی بھی کوئی کھجور کا درخت لگا رہا ہوگا, یا حکومت جب مہم چلائے گی درخت لگانے کی تو کہے گا یار کیا پتا, زندگی کا کوئی بھروسہ ہے نہیں, اور ہم درخت لگا لگا کے پتہ نہیں پھل دیں گے بھی نہیں دیں, ہے بھائی. وہ اس حدیث سے یہ مطلب لے گا نا, جیسے رفع الیدین کی آتی ہیں حدیثیں, نہ کرنے والی کا پتہ وہ ضعیف ہے. وہ کیا ہے جو رفع الیدین نہ کرنے کی حدیث عبداللہ بن مسعود کی ہے نا, جس میں نہ کرنے کو سنت قرار دیا, وہ صحیح حدیث ہے. اس میں حضرت سفیان کو جو مدلس کہا گیا ہے نا, تو وہ اس درجے کے مدلس نہیں ہے جس کی وجہ سے حدیث ضعیف ہو جائے. انہوں نے صرف ہاں درخت لگانے کی, تو بھائی درخت لگانے کی یہ حدیث اگر سامنے ہوگی تو آپ اس حدیث کا اصل مفہوم نہیں سمجھو گے. دوسری حدیث صحیح مسلم کی جس میں آپ نے درخت لگانے کی ترغیب دی, فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا تو مرنے کے بعد چرند پرند بھی جب تک درخت سے کھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. موت کا اس میں بھی ذکر اور اس میں بھی. پتا چلا درخت لگاؤ دنیا کی لالچ میں نہیں, انسانیت کی ترقی کے لیے. تو یہاں بتا دیا کہ جب دنیا میں کچھ خیر کا کام کرنا ہے تو اس میں تمہاری نیت درست ہونی چاہیے. کیوں کر رہے ہو, لالچ میں اگر کر رہے ہو, بھائی کیا مائیکل جیکسن نے کتنی لالچ کی تھی, میں 90 سال کا ہو جاؤں گا, میں 100 میں اتنا بڑا ڈانسر, کل کا پتا نہیں ہے, ٹھیک ہے, اور تو اتنی لمبی لمبی امیدیں کر رہا ہے. تو ہمیں بتا دیا بھائی درخت لگا رہے ہو, کل کا کوئی بھروسہ نہیں ہے, ہو سکتا ہے پھل مل جائے, ہو سکتا ہے نہیں ملے. اس نیت سے نہ لگاؤ. پھر کس نیت سے, بھائی اس نیت سے مر گیا تو کوئی بات نہیں ہے, پبلک کھائے گی. بھائی جب پرندوں کو کھلانے کا ثواب ملے گا تو پبلک کو کھلانے کا ثواب نہیں ملے گا. اب تو پولیس کا کیس ہے بھائی, سیدھا سیدھا پولیس کا کیس ہے یہ. تو خدا کی قسم یہ گائیڈنس صرف مذہب کرتا ہے. مذہب کو زندگی سے نکال دو گے, ان ایتھیس لوگوں کے پاس اور لبرل لوگوں کے پاس قوم کی گائیڈنس کے لیے کوئی کتاب نہیں ہے جو لوگوں کا قبلہ درست کرے.